علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک جین چیپٹر 11 کی سمری اور اس کے انالیسز ہے. تو سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں. جین چیپٹر 11 کا سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جین کو اس کا جو ڈرائیور ہے وہ ملکوٹ کے اسٹیشن کے اوپر دیر سے پک کرنے کے لیے آتا ہے. جب وہ تھورن فیلڈ پہنچتی ہے تو تقریباً رات کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اندھیری کی وجہ سے اس گھر کا جو احاطہ ہے یعنی اس کا جو فرنٹ ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پاتی ہے. لیکن جب وہ اندر جاتی ہے تو اس کو اس کا انٹیریئر بہت زیادہ آرام دہ اور ایگریبل لگتا ہے. اس کے بعد وہ مسز فیئرفیکس سے ملتی ہے جو کہ خاصی بوڑھی خاتون ہوتی ہیں جو کہ جین کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. جین نے جیسا ان کو امیجن کیا ہوتا ہے ان کے رسپانس وہ بالکل بھی ویسی نہیں ہوتی ہیں اور جین کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی آنر ہے تھورن فیلڈ کی، بٹ ایسا نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ ایک ہاؤس کیپر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوتی ہیں. تھورن فیلڈ کے آنر کا نام مسٹر روچسٹر ہوتا ہے. مسٹر روچسٹر ریگولرلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو پورا مینر ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کی ذمہ داری وہ مسٹر فیئرفیکس پہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. جین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو اس نے ٹیوٹر کرنا ہے یا جس بچے کو اس نے پڑھانا ہے وہ ایک 8 سال کی فرینچ بچی جس کا نام ایڈل ہے، جس کی ماں ایک سنگر تھی اور ڈانسر بھی تھی. مسٹر فیئرفیکس اس کو روچسٹر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ ایک اسینٹرک مائنڈ کا پرسن ہے جس کی فیملی کا بہت زیادہ ایکسٹریم اور وائلنٹ بیہیویئر کی ہسٹری ہے. ابھی اس کو روچسٹر کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، اتنے میں جین کو ایک عجیب سی کہکے کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہوئی گھر میں سنائی دیتی ہے. تو جیسے اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے تو جو مسٹر فیئرفیکس ہوتی ہیں وہ گریس نامی کوئی شخص ہے اس کو آواز لگاتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ شور کو کم کرو اور یاد رکھو کہ ڈائریکشنز فالو کرنی ہیں. وہ ورڈ یوز کرتی ہیں ریممبر ڈائریکشنز. وہ جیسے ہی اس طرح کہتی ہیں تو جو گریس ہوتی ہے وہ وہاں سے لیو کر جاتی ہے اور مسٹر فیئرفیکس پھر جین ایئر کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ ایک انپریڈکٹیبل اور ان بیلنسڈ ان کی سیم اسٹریس ہے. سیم اسٹریس بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جو کہ کپڑے سلائی کرتی ہے اور اس کے تھرو ارن کرتی ہے کہ ایک گھر میں شور مچا رہی ہے. تو یہ پورے چیپٹر کی سمری تھی. اب اس کا انالیسس دیکھ لیتے ہیں. جب ہم اس چیپٹر کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سے ایسے ٹرمز ہیں یا ورڈز ہیں جو یوز کیے گئے ہیں ایز اے سمبولک ریپرزنٹیشن کے لیے. اب اس میں تھورن فیلڈ کی جو اپیرنس ہے اس کو ڈارک اسپلینڈر کے طور پہ دکھایا گیا اور اس کو مسٹیریس دکھایا گیا اور اس کا جو نام اس میں یوز کیا گیا تھورن فیلڈ ہال، یہ اس پورے جو انہوں نے اس کا ایک نقشہ کھینچا اس کو گوتھک فیل دے دیتا ہے. جیسے جین مسز فیئرفیکس کی طرح سرونٹ ہے اور وہ اپنے ہاؤس میں جو اس کو ماسٹر ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ماسٹرز، لیکن ان کی بھی یہاں پہ کلاسز ہیں. دوبارہ سے اس چیپٹر کے اندر کلاس سسٹم ریوائیو ہو رہا ہے. یہ سرونٹس ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے جین کے لیے یہ اس کی ایک نیو فیملی ہوگی. اب جو ایڈل ہے وہ بیسیکلی روچسٹر کا وارڈ ہے جو روچسٹر نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے جو نیو کوشچنز رائز ہوتے ہیں کہ اب روچسٹر کے پاس جو وہ بچہ ہے اس کی وجہ سے روچسٹر کے ارد گرد جو مسٹیریس تھنگز ہیں وہ زیادہ ڈیپن ہو جاتی ہیں. اب اس سے یہ سوال بھی کریٹ ہو سکتا ہے ڈز ہی ہیو اینی فیئر اور بریکنگ سوشل اور ریلیجیس ایتھکس لائک دیز کوشچنس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس گھر کا 3rd فلور ہے وہ اس پورے جو ناول ہے چیپٹر ہے اس کے اندر ایک گوتھک فلیور کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے تھورن فیلڈ کی جو سپر نیچرل کوالٹیز ہیں وہ زیادہ پروناؤنسڈ ہو کے اس پہ ہمیں شو ہوتی ہیں. So this was the summary and analysis of chapter 11 of Jane Eyre. Don't forget to show some support by liking the video and by subscribing the channel. Thank you.